سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ مسیح بھائیوں سے ایک سوال ہے، اگر برا نہ مانے تو یہ بتا دیجئے کہ ہم در حقیقت دعا اور عبادت کرتے کس کی ہیں؟ کیا ہم یسوع کی عبادت کرتے ہیں، یا ہم ہولی اسپرٹ کی عبادت کرتے ہیں، یا ادنوئے کی عبادت کرتے ہیں، یا الوہیم کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم مسیح بھائیوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ در حقیقت ہم عبادت کرتے کس کی ہیں؟ جواب ضرور دیجئے گا۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میری گزارش ہے یہ ویڈیو آپ نے فوری طور پر ضرور آگے شیئر کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں جون شاکی صاحب جو کہ ملحد ہیں، جو کہ کسی خدا کو، کسی مذہب کو، کسی چرچ، کسی گاڈ کو، کسی پروفٹ کو نہیں مانتے، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا خدا کی عبادت کرتے ہیں یعنی فادر کی، یا ایدونائے کی عبادت کرتے ہیں، پاک روح کی عبادت کرتے ہیں، یا بیٹے کی عبادت کرتے ہیں یعنی یسوع مسیح کی؟ تو میں ان بھائی صاحب کو جو ہے وہ جواب دینے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی تقریباً 2 سے 3 ویڈیوز کا پہلے بھی جواب دیا ہے، تو میری گزارش ہے آپ ان ویڈیوز کا کوئی رد پیش کریں تاکہ آگے مکالمہ جو ہے وہ جاری رکھا جا سکے۔ تو اس ویڈیو میں اس بھائی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی ایک خدا کی ہی عبادت کرتے ہیں جو ذات میں ایک ہے، مگر اپنے آپ کو تثلیث یعنی باپ فادر، بیٹا سن، روح القدس ہولی اسپرٹ کے طور پر ظاہر کرتا ہے، اور ایدونائے الوہیم یہ خدا کے ہی صفاتی نام ہے ہیبرو میں۔ مسیحت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں استثنا 4 باب 6 آیت، وہاں لکھا ہے اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ نئے عہد نامے میں سے دیکھیں تو پہلا تموتیس 2:5 وہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے۔ ایدونائے الوہیم یہ دونوں جو ہیں یہ کوئی الگ سے خدا نہیں ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایدونائے کی عبادت کرتے ہیں یا الوہیم کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ الگ سے کوئی خدا نہیں ہے، یہ خدا کے صفاتی نام ہیں جو پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ بتائے گئے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش پہلا باب پہلی آیت، تو وہاں پر آپ کو الوہیم لفظ جو ہے وہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ مسیحی جو ہے وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور پاک روح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں الوہیم کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا، خالق، مالک، اور ایدونائے کا جو معنی ہے وہ ہے مالک، خدا، رب۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم خدا ہیں، اسی لیے ان کی عبادت کرنا یہ جو ہے وہ خدا کی عبادت کرنا ہی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا 10 باب اور 30 آیت، وہاں لکھا ہے یسوع نے فرمایا میں اور باپ ایک ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یوحنا 1 باب 1 آیت، تو وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں متی 28 باب اور 9 آیت، تو وہاں لکھا ہے جب یسوع جی اٹھے تو شاگردوں نے ان کے قدم چومے اور ان کی عبادت کی۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ میں، تو مکاشفہ میں لکھا ہے کہ عزت، تمجید اور پرستش اور ستائش کے لائق جو ہے وہ خدا کا برہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا مسیحی جو ہے وہ روح القدس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں روح القدس کوئی محض طاقت نہیں ہے، بلکہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے جو خود خدا کی روح ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں آپ اعمال کی کتاب 3 باب 4 سے 5 نمبر آیت، وہاں لکھا ہے پطرس نے حنانیہ سے کہا کہ تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا۔ کس سے؟ روح القدس سے جھوٹ بولا، تو نے انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے، خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ تثلیث کا تیسرا اقنوم روح القدس جو ہے یہ خود خدا ہے۔ آخر پر میں ان بھائی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحت میں جو دعا اور عبادت کا طریقہ کار ہے وہ بائبل کے اصولوں کے مطابق ہی ہے، یہ مسیحیوں نے خود سے نہیں گڑھا۔ مسیحی دعا کس سے کرتے ہیں؟ آسمانی باپ سے۔ وسیلہ کون ہے؟ بیٹا یعنی سن، جیزس، یسوع۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا 16:23، تو وہاں لکھا ہے اے باپ ہم یہ التجا یسوع کے نام میں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت کون دیتا ہے؟ تثلیث کا تیسرا اقنوم
روح القدس. تو میرے عزیز دوست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب کوئی مسیحی باپ کا نام لیتا ہے, بیٹے کا نام لیتا ہے, ادونائی کہتا ہے, الوہیم کہتا ہے, روح القدس کہتا ہے, تو یہ الگ الگ خداؤں کو نہیں پکار رہا ہوتا بلکہ ایک ہی خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس بھائی صاحب تک ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو.